اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھانا کھاتے تھے، غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے، اپنی جوتی و کپڑے خود ہی اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے اور سواری کی ننگی پیٹھ پر بیٹھتے تھے۔ انسان اگر بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا تو اسے پرخوری مار ڈالے گا۔ اپنی غذا کم کرو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے، اور باتیں کم کرو تو ملامت سے بچے رہو گے۔ کم کھانا جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس کی غذا کم ہوگی اس کی اذیتیں بھی کم ہو جائے گی۔ ہمیشہ پیٹ بھر کھانا مختلف تکلیفوں کا باعث ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ، جو اگر کھاتی ہے تو پاکیزہ چیز، اور جو کچھ خارج کرتی ہے وہ بھی پاکیزہ، اور اگر کسی لکڑی پر بیٹھ جائے تو توڑتی بھی نہیں۔ زیادہ سونا اور زیادہ کھانا نفس کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ دونوں عادتیں حد درجہ مضر ہوتی ہے۔ پرخوری سے دور رہو، کیونکہ یہ دلوں میں سختی، نماز میں سستی اور فساد جسم کی باعث بنتی ہے۔ پرخوری سے بچے رہو، کیونکہ جو اس پر قیام کرے گا اس کے امراض بڑھ جائیں گے اور اس کے خواب فاسد ہو جائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں نارنگی کھاؤ، کیونکہ یہ آل محمد علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نزدیک دشمن ترین بندہ وہ ہے جس کا سب کچھ اس کے پیٹ اور شرمگاہ ہو۔ جس کی ساری لگن پیٹ میں داخل کرنے والی اشیاء تک ہی محدود رہے تو اس کی قسمت بھی اس کے پیٹ سے خارج ہونے والی چیز فضلہ جتنی ہوگی۔ جس نے خود کو لوگوں کا رہبر بنایا، اسے دوسروں کی تربیت سے پہلے خود اپنی تربیت کا آغاز کر دینا چاہیے، اور اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو ادب سکھانے سے پہلے اسے اپنی سیرت کو ادب کے ذریعے بنانا چاہیے۔ خود اپنے آپ کو تعلیم دینے اور سدھارنے والا لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے والے سے زیادہ قابل احترام ہے۔ بلا شبہ عظیم ترین خیانت امت کے ساتھ خیانت ہے، اور بدترین دھوکہ رہبروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بدترین آدمی وہ ظالم رہبر ہے جو خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ معروف سنت کو مردہ اور نامنظور بدعتوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے منصف رہبروں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ خود کو عوام کے معیار زندگی کے مطابق رکھے تاکہ فقیر کو اپنا فقر برا نہ لگے۔ تمام نیک اعمال یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی حیثیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے لہر سمندر کے سامنے ایک قطرے کی طرح ہے۔ جس نے دل کے ذریعے اچھائی کو نہ پہچانا اور برائی سے نفرت نہ کیا تو اسے اسی طرح الٹ دیا جائے گا کہ اس کی بلندیاں پستی اور اس کی پستیاں بلندیوں میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہ نیک و بد کا فرق نہیں سمجھ پائے گا۔ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی کمر مضبوط کر دی، اور جس نے نہی عن المنکر انجام دیا تو اس نے منافقوں اور کافروں کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ اے مومنو، جس نے کوئی برا کام انجام پاتے ہوئے دیکھا اور بری بات کی طرف لوگوں کو بلاتے دیکھ کر دل سے اس امر کو برا جانا تو وہ اس کام سے بچا رہے گا۔
اور جس نے زبان سے اسے برا کہا تو وہ ماجور ہوگا، اور جس نے اس بات کی مخالفت میں کلمہ اللہ کی بلندی اور ظالموں کی پستی کے لیے تلوار اٹھا لی تو ایسا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گیا، راہ حق پر جم گیا اور اس کے قلب کو نور یقین منور کر دیا۔ بلا شبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ہے، لہٰذا یہ دو صفتیں کسی کو اجل سے قریب نہیں کر سکتے اور نہ ہی رزق میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو اچھائیوں کا حکم تو دیتے ہیں مگر خود انہیں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح برائیوں سے لوگوں کو تم منع کرتے ہیں مگر خود انہیں انجام دیتے ہیں۔ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو تو تم اہل خیر میں شمار کیے جاؤ گے، اور برائی سے نفرت کا اظہار اپنے ہاتھوں اور زبان سے کرو، اور اپنی کوشش بر برائی انجام دینے والے سے علیحدگی اختیار کرو۔ امر بالمعروف خلق اللہ کا بہترین عمل ہے۔